اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہے. اور اس کی اس زمانے میں دلیل تو بہت آسان ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. دنیا میں اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے نام لیوا یعنی ان کے مذہب کی طرف منسوب لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. بتاؤ معاذ اللہ نقل کفر کوئی جھوٹا شخص سوسائٹی میں اس طرح سے پنپ سکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں میں میجورٹی اس کو خدا کا پیغمبر مانتی ہو بلکہ عقیدت میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا بنا دیا ہو؟ کسی جھوٹے کو ایسا پروٹوکول مل سکتا ہے جبکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بغیر باپ کے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں ولد الزنا ہونے کا، لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے میں نے جب عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو میرے ذمے تھا کہ میں یہ لوگوں کے سامنے ثابت کروں کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے بلکہ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے. کیسے اللہ نے ثابت کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا ہے تو جب ان کے ولادت ہوئی، سورہ مریم کیا کہتی ہے؟ یہ صرف سورہ مریم نہیں کہتی، انجیل بھی کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، میں کیسے قوم کے سامنے جاؤں گی؟ اللہ نے حضرت مریم کو کیا کہا کہ آپ قوم کے ساتھ سامنے جاؤ. حضرت مریم جب اس بچے کو لے کر گئی ہیں، بنی اسرائیل نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی. یہ کیا لے کر آ گئی ہے؟ تو کنواری ہے اور تو بیٹا کیسے لے آئی؟ حضرت مریم سوچو کتنی ٹینشن میں ہوں گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ انجیل کیا کہتی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ تقریر ماں کی گود میں شروع کر دی اور اس کو درجنوں بنی اسرائیلی سن رہے تھے. دیکھو ایک آدمی کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، متواتر خبر کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں اور ان کے بیان کرنے میں کوئی ان کا فائدہ بھی نہ ہو. بعض دفعہ بہت سارے لوگ بھی مل کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. جب فائدہ نہ ہو اور پھر بول رہے ہوں پھر وہ جھوٹی خبر نہیں ہوتی. اتنے سارے بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کا وہ بیان ماں کی گود میں سنا، اتنے سارے لوگوں نے، کہ وہ حضرت مریم کو جھوٹا قرار دے دیتے تو ان کا فائدہ تھا، نقصان نہیں تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سچی ہیں. کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں ایسا بولے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، معمولی بندہ نہیں ہوں، مجھے آسمانی کتاب ملے گی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں دنیا میں خیر پھیلا کے جاؤں گا، عبادت، اللہ کے حقوق نماز کے ذریعے، مخلوق کے حقوق زکوٰۃ کے ذریعے. یہ میرا مشن ہے جس کی میں دنیا میں تکمیل کر کے جاؤں گا. والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر جب میں پیدا ہوا اس وقت بھی سلامتی. ویوم اموت، جب میری موت واقع ہوگی اس وقت بھی سلامتی. ویوم ابعث حیا، جب قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی سلامتی. ایسی خاندانی تقریر کی ہے عیسیٰ ابن مریم نے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پہ معجزے اتنے دکھائے، قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. تبھی تو عیسائیوں میں شرک آیا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا نہیں کہہ پائے کہ بھئی اتنے معجزے ہم نے دیکھ لیے، لیکن انہوں نے اس شرک، ان معجزوں کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ اللہ کے ذمے جو ثابت کرنا تھا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر ہیں، وہ ذمہ داری اللہ نے پوری کر دی کہ نہیں کر دی؟